ہاسپٹل میں تھے نا، حکومت سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ سب لوگوں کے لیے ٹریٹمنٹ ایک جیسا ہونا چاہیے. کہ مطلب کوئی حال نہیں تھا ہاسپٹل کے اندر. کون سی ہم جناح ہاسپٹل میں تھے. میں ڈاکٹرس کو بلیم نہیں کر رہا، انہوں نے کوشش کی، بہت اچھا کوآپریٹ کیا، لیکن کیسے لوگوں مطلب ہم لوگ یہاں پہ ٹیکس پیئنگ سٹیزنز ہیں کہ کیا ہیں، یا ہم لوگوں نے ہم کرپشن کرتے ہیں ساری. مجھے سب لوگوں کا دکھ ہے وہاں پہ جتنے لوگ وارڈ میں تھے، ایک کا نہیں. میرے والد کے آگے والا بندہ فوت ہوا، اس کے بعد پیچھے والا بندہ فوت ہوا، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی. کوئی انوائرمنٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ، بیچارے لوگ رول رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، انسانوں والی ویلیو کوئی نہیں ہے وہاں. کم از کم گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، کچھ تو اس میں تھوڑی سی تو میری پاس اب میری زندگی کی ایک خواہش رہے گی کہ ہمارے ہاسپٹلس کا کچھ ہو جائے بس. کوئی آخری میسیج جو انہوں نے آپ کو دیا ہو؟ ایک تو انہوں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، جی، ویسے پاکستان کے لیے محبت اور جو وہ ان کا پاکستان کے لیے جو پیار تھا نا، وہ عشق تھا. میں نے بڑی کوشش کی، میں ان کی سٹیزن شپ کروانا چاہ رہا تھا. میں یہاں پہ نہیں رہتا، میں US میں ہوتا ہوں، میری جاب وہاں پہ. میں نے ان کو بڑا انسسٹ بھی کیا کہ آپ جس طرح کے کام کر رہے ہیں نا، آپ کو یہاں پہ انہوں نے نہیں آنے دینا، جو مرضی آپ کر لیں. وہی ہوا ان کا کیس پہ کیس پر، کبھی یہ پیپر ورک نہیں کمپلیٹ آپ کا، کبھی یہ ڈاکیومنٹس ریجیکٹ کر دیں. اللہ کہ ابھی 2 مہینے پہلے ان کا انٹرویو بھی تھا، میں بہت خوش تھا کہ چلے فائنلی اب ابو آ جائیں گے میرے پاس. لیکن ان کا کام جو تھا نا، وہ شاید جو ہماری سپر پاورز ہیں ان کو شاید نہیں پسند تھا. یہی وجہ بنی ہے کہ بہت اگر بڑی وجہ یہ تھوڑا بنی سا ہے. نظریے سے ہٹ جاتے تو نہیں ہٹے، انہوں نے نظریے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اگر کمپرومائز کرنا ہوتا تو وہ بہت بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہ چکے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہے اس بات کا. تو شاید ہی چند صحافیوں میں سے ہیں والد صاحب جن کا نام آپ کسی اسکینڈل سے ایسوسیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو ہر میڈیا میں، ہر نیوز پیپر میں، پاکستان آرم فورسز میں لوگ ملیں گے جو بتائیں گے کہ میرے والد صاحب کی کتابیں پڑھ پڑھ کے انہوں نے کیا سیکھا ہے. تو میری تو یہی خواہش ہے کہ لوگ ان کی کتابوں سے اور فیض اٹھاتے رہیں جو اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے اس میں بہت چیزیں کور کی ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ یوٹیوب کا سلسلہ بھی ایک کوش تھی. ہاں جی بالکل، وہ تو یعنی پچھلے سال کووڈ کی دنوں میں بالکل، انہوں نے شروع کیا. وہ بھی یہی کاوش تھی کہ اپنا پیغام آگے سے آگے پہنچا سکیں. شکریہ. طارق اسماعیل ساگر صاحب کی اس دنیا سے رحلت کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ پاکستان کی آج دنیا سے رخصت ہوئی ہے. انہوں نے جس طرح اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اسلام اور پاکستان کی محبت جو ہے وہ اجاگر کی اور نئی نسل کو اصل میں اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ان کا وہ کارنامہ ہے جو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق اسماعیل ساگر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے انسان تھے، اور انہوں نے بڑے تھوڑے عرصے میں بہت بڑا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو صبر دے. اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں، جس طرح ہم نے ابھی نماز جنازہ میں دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا ان کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے کوئی ریپریزنٹیشن نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ان کے کام کو سراہنا چاہیے، اور طارق اسماعیل ساگر صاحب کی فیملی کے ساتھ خصوصی طور پہ جو ہے وہ ان کے جانے کے بعد ہی صحیح، لیکن ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کسی ایوارڈ کا جو ہے وہ اعلان کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی شخصیات ہر روز پیدا نہیں ہوتی.